بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ڈارک کلب بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ اچھا میں سمجھ گئی، آپ نے بتایا نہیں کہ ناراک میں آپ کی رہائش کہاں تھی۔ شہری نے کہا، وہ ہمارے ڈیڈی کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر آسٹن، 5th ایونیو میں رہتے ہیں۔ وہ ایک کلب کے مالک ہیں جس کا نام ڈارک کلب ہے۔ از راہ شفقت انہوں نے ہماری سرپرستی قبول کی ہوئی تھی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، گو اس کا انداز بڑا معصومانہ تھا، لیکن اس نے وہی پتہ دہرایا تھا جو کرافٹ نے نقشے والے لفافے پر لکھا تھا، اور ساتھ ہی اس نے جان بوجھ کر ڈارک کلب کا حوالہ دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ غور سے شہری کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر آسٹن، 5th ایونیو اور ڈارک کلب کے الفاظ نے شہری کے اعصاب پر بڑا خوفناک اثر ڈالا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ ڈاکٹر آسٹن ان کے ہیڈ کوارٹر کا کوڈ نام تھا، اور پھر پتہ بھی ہیڈ کوارٹر کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ڈارک کلب۔ اس کے شاید یہ تصور میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن اس نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نہ مٹ سکے۔ اچھا میں سمجھ گئی۔ شہری نے یوں سر ہلانا شروع کر دیا جیسے اسے مزید گفتگو کے لیے الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں۔ اچھا، آپ سمجھ گئی ہیں؟ واہ، بہت خوب۔ پھر تو آپ کرافٹ کو بھی جانتی ہوں گی۔ گندے سر اور لمبے چوڑے قد و قامت کا آدمی ہے، ڈارک کلب کا مالک ہے۔ اس کا ایک ساتھی ہے سام، سانپ کی طرح دبلا پتلا سام۔ اسی طرح جیکی بارٹی کو بھی آپ جانتی ہوں گی، اور کرافٹ کی محبوبہ کو بھی آپ جانتی ہوں گی۔ سمکا اس کا نام ہے، بڑی خوبصورت سی لڑکی ہے۔ ارے ہاں، اس کی ایک سہیلی ہے شہری، اس کا نام بھی آپ سے ملتا جلتا ہے۔ اور ہاں، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس کی شکل بھی آپ سے ہی ملتی جلتی ہے۔ عمران نے بڑے خوش ہونے والے انداز میں باقاعدہ ڈارک کلب کے چیف باس اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تو ہو گیا تھا کہ شہری کا تعلق ڈارک کلب سے ہے، اور وہ فریدی کی کوٹھی میں کسی پلان کے تحت ہی آئی ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بلی کو جلد از جلد ٹھیلے سے باہر نکالے، اور وہی ہوا۔ اس قدر تفصیلی تعارف نے شہری کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا شکریہ، اب میں جا رہی ہوں، شہری نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب یہاں اس کے رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی چوہے دان میں پھنس گئی ہے۔ وہ تو شکار کرنے آئی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود ہی کسی مضبوط جال میں پھنس گئی ہو۔ ارے بیٹھیں، کرنل صاحب ابھی آ جاتے ہیں۔ ان پر دراصل آج کل خودکشی کرنے کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی خوبصورت سی غیر ملکی لڑکی مل جائے تو اس کے ریوالور کی گولی وہ اطمینان سے دل پر کھا کر انا للہ ہو جائیں، تاکہ لوگ انہیں شہید محبت تو کہہ سکیں۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کے سامنے ہوتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے شہری نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکال دیا۔ ارے، عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ اب موت تمہارا مقدر بن چکی ہے، شہری نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ارے وہ تو کرنل فریدی پر دورہ ہے، مجھ پر نہیں، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گیا، اور شہری کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور صوفے کے پیچھے جا گرا۔ اچھی لڑکیاں ان کھلونوں سے نہیں کھیلا کرتی، ورنہ گونڈے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے شہری نے اچانک اچھل کر عمران پر حملہ کر دیا، لیکن عمران شاید اس حملے کے لیے پہلے ہی تیار تھا، اس لیے دوسرے لمحے شہری بری طرح چیختی ہوئی پشت کے بل قالین پر جا گری۔ ارے آپ گر گئیں؟ ارے کمال ہے، سیاحت تو شروع کر دی، پہلے کھڑا ہونا تو سیکھ لیں، عمران نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ شہری اٹھتی، عمران کی لات تیزی سے حرکت میں آئی، اور اس کی بوٹ کی ٹو کی ضرب اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑی۔ ضرب عمران نے مخصوص پوائنٹ پر ماری تھی، اس لیے ایک ہی ضرب اس کے لیے کافی ثابت ہوئی، اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے چلے گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی عمران اس پر جھکا۔ وہ اس کی تلاشی لینا چاہتا تھا کہ اسے باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور عمران یہ آوازیں سنتے ہی بجلی کسی تیزی سے اچھلا، اور دوسرے لمحے وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اسی صوفے کے عقب میں جا گرا جہاں چند لمحے پہلے شیری کا ریوالور جا گرا تھا۔ ریوالور صوفے کے پیچھے موجود تھی۔ ارے کہاں گیا وہ؟ یہاں تو شیری بے ہوش پڑی ہوئی ہے، دروازے سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمران مسکرا دیا۔ شیری کے ریوالور پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ اسے ڈھونڈنا پڑے گا باس، ایک اور آواز سنائی دی۔ پھیل جاؤ، پوری کوٹھی میں پھیل جاؤ، جہاں وہ نظر آئے گولی مار دو۔ اب ہم کوٹھی کے اندر ہی کرنل فریدی کا انتظار کریں گے، پہلی آواز نے کہا، اور عمران کو بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں
दरवाजे से बाहर जाती सुनाई दी। इमरान ने सोफे की ओर से देखा तो इसने गंजे क्राफ्ट को शरीर पर झुके हुए पाया। इसका मुंह इसी सोफे की तरफ था जिसके पीछे इमरान छुपा हुआ था, लेकिन वो चूंकि झुका हुआ था इसलिए इसकी गंजी टांट ऐन इमरान के सामने थी। इमरान सोफे के पीछे से उठा और फिर इसने पूरी कुव्वत से क्राफ्ट की गंजी टांट पर चपत मारी और बिजली की तेजी से दोबारा सोफे के पीछे छुप गया। चपत खाकर क्राफ्ट टकराता हुआ बुरी तरह उछला। वो लट्टू की तरह घूमकर कमरे में इधर उधर देख रहा था, लेकिन जाहिर है उसे वहां कोई नजर ना आया। अलबत्ता इसकी नजरें अब इस सोफे पर जमी हुई थी जिसके पीछे इमरान था। अब जाहिर है इतना अहमक तो वो था नहीं कि पोजीशन को ना समझ सकता, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि इसका सर इसी सोफे के सामने ही झुका हुआ था। इसने बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट था। वो शायद कोठी में साइलेंसर लगे रिवॉल्वर ही इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि शोर ना हो और बाहर मौजूद ब्लैक फोर्स के कारकुन ना आ जाएं। क्राफ्ट शेरी के जिस्म को फलांग कर आगे बढ़ा और फिर एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़े इसने दूसरे हाथ सोफे की तरफ बढ़ाया और इसी लम्हे सोफा खुद ब खुद हवा में उछला और क्राफ्ट को लेता हुआ दूसरे सोफे के ऊपर जा गिरा। क्राफ्ट का ऊपर वाला जिस्म दूसरे सोफे पर गिरा और इमरान के सामने वाला सोफा इसके धड़ के ऊपर। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकल गया था। इमरान सोफे को फेंकते ही बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर उछलकर एक तरफ हटा। वो सोफा दोबारा उड़ता हुआ अपनी पहली जगह पर आया और इसी लम्हे इमरान का हाथ हरकत में आया। इसके हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का बट सोफे से टकरा उठते हुए क्राफ्ट की गंजी खोपड़ी पर पूरी कुव्वत से पड़ा। क्राफ्ट झटका खाकर नीचे गिरा। इसकी शिफाफ और चिकनी खोपड़ी पर निकलने वाले खून से फूल सा बना। दूसरे लम्हे इमरान की लात हरकत में आई और झटके से उठने वाले क्राफ्ट की गनपट्टी पर इसके बोट की जरब पूरी कुव्वत से लगी। फिर तो इमरान की दोनों लातें किसी मशीन की तरह हरकत में आ गईं। क्राफ्ट ने अपनी ताकत और फुर्ती से बार बार उठने की कोशिश की, अपने आप को जरबों से बचाने की कोशिश की, लेकिन इमरान की लातें न सिर्फ मैकेनिकी अंदाज में हरकत कर रही थी बल्कि इनका निशाना भी बेखता था और चंद ही लम्हों में क्राफ्ट ने हाथ पैर छोड़ दिए। वो शेरी की तरह बेहोश हो चुका था। इमरान ने उसे घसीट कर शेरी के साथ लिटा दिया और फिर उसने क्राफ्ट का भी रिवॉल्वर उठा लिया और दरवाजे की तरफ था। साम इधर आओ, इमरान ने दरवाजे के उठ से होकर क्राफ्ट के लहजे में चीख कर कहा और दूसरे लम्हे दौड़ते हुए कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ बढ़ी। इमरान दरवाजे के साइड में खड़ा हुआ था। आने वाला दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ ही था कि इमरान का हाथ हरकत में आया और शाम की गर्दन की पुष्ट पर इमरान की हथेली पूरी कुव्वत से लगी और शाम कराहता हुआ क्राफ्ट और शेरी के जिस्म पर मुंह के बल ऊंधे मुंह जा गिरा। वो एक बार पलटा लेकिन फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। इसका एहसाबी निजाम मफलूज हो चुका था। इमरान ने उसे भी घसीट कर एक तरफ डाल दिया। इसने इन दोनों को ऐसी जगहों पर डाला था कि दरवाजे की सीट से वो नजर ना आ सकते थे, सिर्फ शेरी का जिस्म ही नजर आ रहा था। अब इमरान के ख्याल के मुताबिक 3 मर्द और 1 औरत बाकी रह गई थी। इमरान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और इसने अंदर से ही क्राफ्ट के लहजे में चीख कर कहा, तुम सब पिछले कमरे में छुप जाओ, कर्नल फरीदी आ रहा है, कमरे के अंदर छुप जाओ। जाकी, जैकफी, बार्टिन और सिमका, चारों छुप जाओ कमरे के अंदर। अच्छा बॉस। बाहर से एक बाहरी आवाज सुनाई दी और फिर मुख्तलिफ सिमतों से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और पिछले कमरे की तरफ बढ़ गईं। इमरान ने जानबूझकर पिछले कमरे का कहा था क्योंकि इस कमरे का एक ही दरवाजा था और वो दरवाजा बैरूनी फाटक की सीध में था। वहाँ फाटक साफ नजर आ रहा था, इसलिए इमरान को इल्म था कि इस कमरे में छुपने से वो घबराएंगे नहीं और ना ही इन्हें कोई शक पड़ेगा। इनके पिछले कमरे में जाते ही इमरान तेजी से डाइनिंग रूम के दरवाजे से निकला और ऊँट लेता हुआ पिछले कमरे की तरफ दबे पांव बढ़ता गया। वो साइड से होकर आगे बढ़ रहा था ताकि इनकी नजरों में ना आ सके। साइलेंसर लगा रिवॉल्वर इसके हाथों में था। पिछले कमरे की साइड में पहुंचकर वो आहिस्ता से दीवार के साथ लगकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का एक पट बंद था जबकि दूसरा पट खुला हुआ था। इमरान ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और झटके से दरवाजा बंद करके हैंडल दबा दिया। कक कक, दरवाजा क्यों बंद हुआ? अंदर से एक हैरत भरी आवाज सुनाई दी। घबराओ नहीं, अंदर खड़े रहो, मैंने एक प्लान बनाया है। अगर फरीदी हमसे बच गया तो वो इस कमरे में आएगा और इस वक्त तुम इसे खत्म कर सकते हो। इमरान ने क्राफ्ट के लहजे में सरगोशी करते हुए कहा और साथ ही इसने बाहर से चुटकुनी चढ़ा दी और फिर तेजी से भागता हुआ वापस ड्राइंग रूम की तरफ गया। ड्राइंग रूम पर एक नजर डालता हुआ वो एक गैलरी में दौड़ता हुआ उगबी कमरे में पहुंचा जहां कर्नल फरीदी की लेबोरेटरी थी। फरीदी भी इमरान की तरह मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करने का शौकीन था, इसलिए इसने कोठी के अंदर ही एक मुकम्मल लेबोरेटरी कायम कर रखी थी और इमरान सैकड़ों बार फरीदी के साथ इस लेबोरेटरी में आता रहा था। इसने लेबोरेटरी का दरवाजा खुला और चंद ही लम्हों बाद उसे अलमारी में अपने मतलब की चीजें मिल गईं। इसने एक पंप निकाला, इसके साथ बनी हुई कैफ में एक शीशे का महलूल डाला
اور ایک اور شیشی اور وہ پمپ اٹھا کر وہ بھاگتا ہوا واپس اسی کمرے کی طرف بڑھا جس میں کرافٹ کے چاروں ساتھی موجود تھے۔ ہوشیار رہنا، فریدی اب پہنچنے ہی والا ہے، سام اور میں اس کا استقبال ڈرائنگ روم میں کریں گے۔ عمران نے دروازے کے پاس پہنچ کر ایک بار پھر کرافٹ کے لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے پمپ کی نلکی کا منہ تالے کے سوراخ میں پھنسا دیا اور دوسری شیشی کا ڈھکن کھول کر اس میں سے چند قطرے کیف کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود محلول میں ڈالا اور جلدی سے ڈھکن دوبارہ ٹائٹ کر دیا۔ دوسرے محلول کے پہلے محلول سے ملتے ہی کیف کے اندر سے ہلکے نیلے رنگ کی گیس بننا شروع ہو گئی۔ جب پوری کیف گیس سے بھر گئی تو عمران نے جلدی سے پمپ دبانا شروع کر دیا اور کیف میں موجود گیس نلکی سے ہو کر کمرے کے اندر پہنچنا شروع ہو گئی۔ ہوشیار ہونا، یس باس، آپ فکر نہ کریں، فریدی کو آنے دیں۔ اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور عمران مسکرا دیا۔ ارے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی اور پھر کسی کے گرنے کا دھماکہ سنائی دیا۔ عمران نے پوری گیس اندر منتقل کر دی۔ ارے ہاں، میرا بھی۔ اس بار دو آوازیں اکٹھی سنائی دی اور پھر یک کے بعد ایک گرے فرش پر گرنے کی 3 دھماکے سنائی دیے اور مزید چند لمحے انتظار کرنے کے بعد عمران نے پمپ ایک طرف رکھا اور ریوالور کو ہاتھ میں پکڑ کر دروازے کی چٹکنی کھولی اور پھر دھکا دے کر اس نے دروازہ کھول دیا اور خود تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ گیس کے بھپکے تیزی سے باہر نکلے۔ عمران سانس روکے ایک طرف کھڑا رہا۔ جب کچھ لمحے گزر گئے تو اس نے آہستہ سے سانس لیا۔ اب گیس کا دباؤ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بٹن دبا کر بتی جلا دی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ کرافٹ کے چاروں ساتھی فرش پر ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ ان کے ریوالور ابھی تک ان کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اندر گیس ابھی تک موجود تھی۔ عمران نے ایگزاسٹ کا بٹن دبایا۔ طاقتور ایگزاسٹ کے چلنے سے چند ہی لمحوں میں گیس غائب ہو گئی اور کمرے کی فضا بالکل نارمل ہو گئی۔ عمران باہر آیا، اس نے پمپ اٹھایا اور دوبارہ لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ لیبارٹری میں شیشی اور پمپ کو واپس ان کی جگہوں پہ رکھ کر وہ باہر آیا اور اس نے لیبارٹری کے دروازے کو پہلے کی طرح بند کر دیا۔ وہاں سے نکل کر وہ تیزی سے کوٹھی میں گھوما۔ اسے اب چوکیدار کی فکر تھی کیونکہ فریدی کا ملازم جو پہلے حملے میں زخمی ہو گیا تھا ابھی تک ہسپتال میں تھا اور فریدی نے اس کی صحتیابی تک اور کوئی ملازم نہ رکھا تھا کیونکہ وہ کوٹھی کے اندر کسی اور آدمی کو لانا مناسب نہ سمجھتا تھا۔ اور پھر جلد ہی عمران کو پھاٹک کے پاس ہی چوکیدار کی لاش پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ اسے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا دیا گیا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر 2 گولیاں ماری گئی تھیں اور وہ بیچارہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کرافٹ وغیرہ نے اسے اس طرح چھپایا تھا کہ جب تک اسے خاص طور پر تلاش نہ کیا جاتا اس کی تلاش ممکن نہ تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ اسے سائلنسر لگے ریوالور سے ہلاک کیا گیا ہے، تبھی فائرنگ کی آواز اسے سنائی نہ دی تھی۔ عمران تیزی سے پلٹا۔ اب اس کے ذہن میں ایک اور کھچڑی پک رہی تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں موجود شیری، کرافٹ اور سام کے بے ہوش جسموں کو باری باری اٹھایا اور اسی پچھلے کمرے میں لا کر ایک طرف لٹا دیا جہاں پہلے اس کے بے ہوش ساتھی پڑے ہوئے تھے، اور پھر وہ اس ڈور سے ایک بڑی سی رسی نکال کر لایا اور اس نے ان سب کے ہاتھ اور پیر اچھی طرح باندھ دیے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کرنل فریدی اور حمید کس وقت لوٹیں گے، اس لیے وہ کوئی رسک نہ لینا چاہتا تھا۔ انہیں باندھنے کے بعد اس نے ان کی جیبوں سے رومال نکال کر شیری، کرافٹ اور سام کے حلقوں میں ٹھونس دیے۔ اسے زیادہ انہی کی طرف سے خطرہ تھا کیونکہ گیس سے بے ہوش ہونے والوں کے متعلق تو وہ جانتا تھا کہ انہیں 3-4 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا۔ اور پھر وہ باہر نکلا اور دروازے کو باہر سے بند کر کے وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس نے الٹے پڑے ہوئے صوفوں کو دوبارہ سیٹ کیا۔ قالین پر ایک جگہ کرافٹ کی گندی کھوپڑی سے نکلنے والے خون کے دھبے موجود تھے۔ عمران نے سینٹرل ٹیبل کو ذرا سا کھسکایا اور دھبوں کے اوپر رکھ دیا۔ اب ٹیبل ہٹائے بغیر وہ دھبے نظر نہ آ سکتے تھے اور پھر وہ بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔